रमज़ान का महीना मुबारक हो, कुरान का महीना मुबारक हो। बंदों को खुदा की तरफ से बहुत एहसान का महीना मुबारक हो। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सफ़ा ऑनलाइन के सिलसिलावार प्रोग्राम मसाइल रमज़ान की दूसरी किस्त के साथ मैं हूँ मुनव्वर सुल्तान। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है रमज़ान की नीयत। नीयत का मसला हमारे दरमियान कन्फ्यूज़न का मसला रहता है। नीयत किसे कहते हैं, नीयत कब तक करनी है, नीयत का वक्त क्या है, क्या अरबी में नीयत करना ज़रूरी है। तो आइए हम बात करेंगे नीयत के बारे में कि रमज़ान के नीयत की हैसियत क्या है, उसका हुक्म क्या है, क्या उसके लिए अल्फाज ज़रूरी हैं और क्या पूरे महीने की नीयत एक साथ कर सकते हैं या नहीं। इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर आज की हमारी गुफ्तगू मुश्तमिल होगी। हाज़रीन, रोज़ा एक अहम इबादत है और तमाम इबादतों के लिए नीयत शर्त है। नीयत के बग़ैर कोई इबादत नहीं हो सकती। इस तरह नमाज के लिए नीयत ज़रूरी है, ज़कात के लिए नीयत ज़रूरी है, दिगर और कामों के लिए नीयत ज़रूरी है। इसी तरह रोज़ा के लिए भी नीयत ज़रूरी है। रोज़ा रमज़ान का हो यानी फ़र्ज़ रोज़ा हो, या रोज़ा नफिल का हो यानी आम दिनों का हो, या रोज़ा नज़र का हो, किसी ने मन्नत मानी कि फ़लाँ काम हो गया तो रोज़ा रखेंगे, या इसी तरह नफिल रोज़ा को तोड़ने की क़ज़ा हो, यानी रोज़ा जिस तरह का भी हो, तमाम रोज़ों के लिए, हर तरह के रोज़ों के लिए नीयत ज़रूरी है। फ़ुक़हा के दरमियान इस बारे में इख्तिलाफ़ ज़रूर है कि रोज़ा में नीयत करना ये शर्त है या रुकन है। ये इख्तिलाफ़ है, लेकिन ये इख्तिलाफ़ इस्तिलाह के बारे में है, वरना तमाम फ़ुक़हा इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि नीयत ज़रूरी है। अब आइए, नीयत किसे कहते हैं। नीयत दरअसल दिल के इरादे का नाम है। हम कोई काम करते हैं तो पहले उसका इरादा दिल में होता है। हम काम करें तो भी, न करें तो भी दिल में इरादा होता है। उसी इरादे का नाम नीयत है, जिसको आमतौर पे क़स्द कहते हैं। काम करने का एक अंदर की ख्वाहिश, दिल की ख्वाहिश, इसका नाम नीयत है। अब नीयत क्या ज़बान से काफ़ी है? दिल में इरादा कर लेना काफ़ी है? दिल में सोच लेना कि मैं कल रोज़ा रखूँगा, दिल में सोच लेना कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, इतना काफ़ी है, या ज़बान से दोहराना भी ज़रूरी है? तो हाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा कि असलन नीयत दिल के इरादे का नाम है। दिल में इरादा कर लिया, और इरादे का मतलब होता है कि अगर उस टाइम कोई पूछे आप क्या कर रहे हैं, तो बिला सोचे समझे ज़बान से जो आप करना चाह रहे हैं वो निकले। मसलन आप नमाज का इरादा कर रहे हैं और किसी ने पूछा क्या कर रहे हो, तो ज़बान सोचना न पड़े कि हम नमाज के लिए जा रहे हैं, नमाज के लिए सोच रहे हैं, बल्कि खुद ये बात ज़बान से निकले, तो दिल का इरादा काफ़ी है। अब क्या ज़बान से कहना ज़रूरी है या ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं है? बाज़ लोग ये कहते हैं कि ज़बान से कहना बिदअत है, अहादीस में इसका सबूत नहीं है। लेकिन फ़ुक़हा ने और उलमा ने ज़बान से कहने को जायज़ कहा है, बल्कि मुस्तहब कहा है। उसकी वजह यह है कि दिल में जो कुछ आपने सोचा, अगर ज़बान से वो बात निकल जाती है तो वो बात मुस्तहसर हो जाती है। ये दिल के इरादे के ख़िलाफ़ नहीं है, अपोजिट नहीं है, बल्कि उसी को मज़ीद ज़हन नशी कर लेना, याद कर लेना, ये ज़बान से है। इसलिए ज़बान से नियत करना बिदअत नहीं है। फ़ुक़हा और उलमा के नज़दीक ये मुस्तहब है, अलबत्ता ज़रूरी किसी के यहाँ भी नहीं है। दिल में अगर इरादा है कि कल मैं रोज़ा रखूँगा तो ये काफ़ी है, ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं है। नीयत के बारे में बहुत से अल्फाज कैलेंडरों में, जंतरियों में, किताबों में लिखे हुए मिलते हैं। इस तरह के का कोई लफ्ज़ या कोई ताबीर, कोई जुमला शरीयत में, हमें अहादीस में इसका कोई ज़िक्र नहीं मिलता है। यानी कोई मुतअय्यन अल्फाज नहीं है कि इन अल्फाज को दोहराएंगे तभी नीयत होगी।
ظاہر سی بات ہے کہ جب نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اس کے لیے الفاظ ضروری نہیں ہے، تو پھر وہ الفاظ کہاں سے آئیں گے؟ البتہ ہاں، ہم اسی الفاظ کو اگر خود سے بنانا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ نویت ان اصوم غدن، یا نویت اصوم غدن، یا نویت اصوم غدن من فرض رمضان، کہ کل میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، کل میں روزہ رکھوں گا۔ اس طرح کے الفاظ جس زبان میں چاہیں ادا کر سکتے ہیں، نیت ہو جائے گی۔ نیت کا وقت کیا ہے؟ دیکھیے، اصل تو ہے کہ کام شروع کرنے سے پہلے پہلے اس کام کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے پہلے نماز کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح روزہ شروع ہوتا ہے طلوع فجر سے۔ صبح صادق جس وقت سحری کھاتے ہیں اور سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اس کے بعد طلوع فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور وہاں سے روزہ ہمارا شروع ہوتا ہے۔ تو روزہ شروع ہونے سے پہلے پہلے نیت کرنا ہے، اور یہی وقت نیت کا ہے۔ احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، کہ جو شخص طلوع فجر سے پہلے پہلے روزہ کا ارادہ نہ کر لے، اس کا روزہ نہیں ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف اور سنن کی دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اور واضح ہوتا ہے کہ روزہ اصلاً تو رات میں ہی روزے کی نیت کرنا ہے، یا طلوع فجر سے پہلے پہلے، یعنی روزہ شروع ہونے سے قبل روزے کی نیت کرنا ہے۔ ایک اہم سوال ہے کہ روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں؟ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ روزے کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک روزہ رمضان المبارک کا ہوتا ہے جو فرض روزہ ہے، ایک روزہ نفل کا ہوتا ہے۔ رمضان کے علاوہ مختلف اوقات میں احادیث سے ثابت ہے، نفل روزے کے بارے میں احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے، جیسے مثلاً ہر مہینے ایام 20 کے روزے ہیں، عاشورہ کا روزہ ہے، اور دیگر روزے ہیں، یہ نفلی روزے کہلاتے ہیں۔ اسی طرح کسی نے اگر رمضان میں روزہ کسی وجہ سے نہیں رکھا، بیماری کی وجہ سے نہیں رکھا، کسی اور مجبوری کی بنیاد پہ نہیں رکھا، اور آئندہ وہ قضا کرنا چاہتا ہے، تو یہ قضا روزے کہلاتے ہیں۔ اسی طرح ایک روزہ اور ہوتا ہے، وہ ہے نذر کے روزے، یعنی کسی نے نذر مانی کہ اگر میں شفایاب ہو گیا تو میں 5 روزے رکھوں گا، 6 روزے رکھوں گا، اور فلاں دن رکھوں گا، تو یہ نذر کے روزے ہیں جو نذر معین کہلاتے ہیں۔ اسی طرح نذر کی نیت تو کی لیکن روزے کے دن اور وقت متعین نہیں کیا، تو اس روزہ کو نذر غیر معین کہتے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یعنی فرض روزے کا مسئلہ ہے، اسی طرح نفل روزے کا مسئلہ ہے، اسی طرح نذر معین ہیں، ان تینوں روزے میں، یعنی ان تینوں طرح کے روزے میں نیت کا وقت اصلاً تو رات اور طلوع فجر کے وقت ہے، لیکن اگر کوئی طلوع فجر کے وقت نہیں کرتا ہے تو نصف النہار سے پہلے تک، ان تینوں طرح کے روزوں میں نصف النہار سے پہلے تک نیت کرنے کی اجازت ہے، گنجائش ہے، بشرطے کہ روزے کا کوئی منافی عمل نہ کیا ہو۔ مثلا کسی نے رات میں روزے کی نیت نہیں کی اور صبح اس نے کچھ کھا لیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ نیت کا وقت تو موجود ہے، وہ نیت کر سکتا ہے، لیکن نیت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ روزے کی حالت میں ہو اور یہ کچھ کھا چکا ہے، پی چکا ہے، تو ایسا شخص روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، نیت کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو ان تینوں روزے کی نیت کے لیے نیت کا وقت نصف النہار سے پہلے تک، یعنی آدھا دن چڑھنے سے پہلے پہلے تک ہے، بشرطے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ ان تینوں روزوں کے علاوہ مثلاً قضا روزہ ہے، کفارہ کے روزے ہیں، اسی طرح نذر غیر معین روزہ ہے۔ ان تینوں روزوں میں رات میں ہی نیت کرنا ضروری ہے، اگر رات کے بعد نیت کریں گے تو روزہ نہیں ہوگا۔ نیت کے حوالے سے ایک اور مسئلہ جان لینا ضروری ہے، وہ یہ کہ کیا رمضان کا روزہ کہنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ تو اگر رمضان المبارک کا روزہ رکھ رہے ہیں تو نیت میں صرف اتنا کہہ دیا کہ کل میں روزہ رکھوں گا تو یہ کافی ہے، یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ میں رمضان کا روزہ رکھوں گا۔ لیکن جو باقی روزے ہیں، مثلاً قضا کا روزہ ہے، کفارہ کا روزہ ہے، ان روزوں میں یہ کہنا ضروری ہوگا کہ وہ روزہ کون سا رکھ رہا ہے۔
یہ فرق اس لیے ہے کہ رمضان میں ظاہر سی بات ہے صرف رمضان المبارک کا روزہ ہی ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا روزہ نہیں ہو سکتا، لیکن رمضان کے بعد کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ قضا بھی ہو سکتا ہے، وہ کفارہ بھی ہو سکتا ہے، وہ نظر کے روزے بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے متعین کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ ایک اور پوائنٹ، ایک اور نقطہ، کیا ایک مہینے کی نیت ایک ساتھ کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقیہ ہیں، ائمہ اربعہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ ایک ساتھ ایک مہینے کے روزوں کی نیت کر لینا کافی ہے۔ لیکن ان کے علاوہ جو دیگر فقہاء ہیں، یعنی خاص طور پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں جو ائمہ ثلاثہ کہلاتے ہیں، یعنی یہ اور جمہور کی رائے یہی ہے کہ ہر روزہ ایک مستقل عبادت ہے اور ہر عبادت کے لیے نیت ضروری ہے، لہٰذا ہر روزے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ ایک ساتھ نیت کر لیں گے تو نیت کافی نہیں ہوگا۔ تو حضرات، آج کی گفتگو میں نے ذکر کیا کہ نیت کی حیثیت کیا ہے، نیت کسے کہتے ہیں، نیت کا وقت کیا ہے، اور کیا نیت متعین کرنا ضروری ہے یا نیت اگر عمومی طور پہ کر لیا تو کافی ہے، اور آخری بات یہ کہ روزے کی نیت، ہر روزے کی نیت الگ الگ کرنا ہے، ایک ساتھ نہیں کرنا ہے۔ یہ چند باتیں تھی، یہ چند اہم نقطے تھے نیت کے حوالے سے جن کا جاننا ضروری ہے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور دن کچھ نئے مسائل کے ساتھ۔